نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صوره صلوا عليه وآله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن مناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کی سماعت اور نورانیت روحانیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ تیسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف جو جھگڑا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور وہ شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو اس بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ فأت بہا من المغرب، پس تو سے لے اب مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو کافروں کے ہوش اڑ گئے، اس کافر شخص بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت مبارکہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جسے نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، ظالم جابر بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ۔ یہ بادشاہ جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کا گزشتہ جو ہے آیت مبارکہ سے تعلق، یہ بات یاد رکھنا، پیچھے مومنوں کے لیے نور کا ذکر تھا، ہدایت کا ذکر تھا، اور کفار کے لیے تاریکی، گمراہی، اندھیرے کا ذکر تھا۔ جس کی تائید میں اس آیت مبارکہ میں یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن مسلمان رب عز و جل کی راہ پہ چلنے والا ہدایت پر ہے، نور پر ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت عطا کی گئی، اور کافر جو ہے وہ تاریکی میں ہے، گمراہی میں ہے، اندھیرے میں ہے۔ یہ واقعہ بالکل اس حوالے سے اس چیز کی واضح دلیل ہے اور اس چیز کو بالکل صحیح طور پر بیان کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھی جائے کہ ساری دنیا کی بادشاہت فقط 4 افراد کو ملی ہے، ان میں 2 مسلمان ہوئے اور 2 کافر ہوئے۔ پوری دنیا کی بادشاہ، مسلمانوں میں جن 2 ہستیوں کو ساری دنیا کی بادشاہت ملی، ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین، ان کو بھی، ان 2 مقدس ہستیوں کو ساری کی ساری جو ہے وہ دنیا کی بادشاہت دی گئی، اور 2 کافر ہوئے، ان میں ایک نمرود جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور ایک بخت نصر۔ یہ 2 کافر تھے، انہیں بھی ساری دنیا کی بادشاہت ملی اپنے وقت میں، اس کے علاوہ 5واں کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ اب جو بادشاہ ہوا وہ ایک جگہ کے لیے تھا، ایک صوبے کے لیے، ایک ملک کے لیے، یا 2 4 6 ملکوں کے لیے،
لیکن ساری دنیا کے ہر شہر، ہر ملک، ہر قصبہ، قانونی جگہ، سب جگہ جس کی بادشاہ نے وہ یہ 4 افراد گزرے جس کو اللہ نے بادشاہ عطا فرمایا۔ اب یہ تو بادشاہ رہا نمرود جس کا یہاں ذکر ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں داخل کیا گیا، جب آگ آپ پہ گلزار ہوئی، یہ سارا واقعہ اس کے باپ کا ہے، کس طریقے سے نمرود جو ہے وہ کلام کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، پھر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہی وہ نمرود بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے تاج پہنا۔ سے پہلے تاج رواج تو بہت دور کی بات، کسی نے سنا بھی نہ تھا۔ تاج کی ایجاد اور اس کو پہننے والا سب سے پہلا نمرود ہے۔ اسی طریقے سے اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور اس کی عمر تقریباً 800 سال سے کچھ آگے کی طرف، 800 سال۔ اس میں 400 سال اس کے خوب سلطنت والے اور خوب عیش و عشرت والے گزرے، بقیہ 400 سال تھے، 400 سال بقیہ یہ ذلت و رسوائی والے گزرے۔ حالانکہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن پھر بھی اس میں ذلت کو مسلط کیا گیا۔ وجہ یہ کہ ظالم تھا، ساری دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی اس کے مقابل ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی باقیہ 400 سال اس ظلم کی وجہ سے اس ظالم شخص کو جو ہے ذلت و رسوائی میں گزارنے پڑے۔ نتیجہ یہ نکلا ظالم نہیں بچتا، اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہوتا ہے۔ ایک مچھر تھا، پھر اس وجہ سے اس مچھر نے اس کا کام پورا کیا، اور ایسی ذلت و رسوائی جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ رعایا پر ظلم کیا۔ اب سوچیں اس حوالے سے کہ جس کا حال اتنا برا ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا رب کے عذاب کے سامنے، تو پھر جس کے پاس بادشاہ بھی نہ ہو، جس کے پاس فقط 2-3 سال 4 سال 5 سال کی مدت ہو، جو حاکم فقط اتنی مدت کے لیے حکومت پر آئے، اگر وہ ظلم پر آ جائے تو آپ سمجھے کہ یہاں بادشاہ ہے لیکن ظالم ہے، اس وجہ سے اس کا حال اتنا برا ہوا، اس پہ اتنا سخت عذاب آیا، تو یہاں 4-5 سال حاکم رہنے والا اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا حال کتنا برا ہونے والا ہے۔ جبکہ یہ بادشاہ جانتا تھا میرے بدمقابل کوئی ہے ہی نہیں، بادشاہ پوری دنیا کی کون بات کرے گا، پھر بھی تباہ برباد ہوا ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو جو بادشاہ نہ ہو، جو 4 سال 5 سال کے لیے جس کو آنا ہو، اگر وہ ظلم کرے گا تو سمجھ لے کہ وہ کہاں جائے گا۔ تو ظلم کرنا در حقیقت نمرود کا طریقہ ہے، ظلم کرنا در حقیقت کافروں کا طریقہ ہے۔ اور آج اگر یہ بات کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ آج اس راہ پہ کون چل پڑا، اس ظلم کی راہ پہ کون کون چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا بھر کے حوالے سے، آپ بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، حاکم، حکومت، آرڈر، یہ تمام باتیں جب کسی کے پاس میسر آ جائے تو لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ اب وہ ظلم کی، ظالم کی مثال بن جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سوائے تھوڑے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرے ماتحت ہے، میری رعایا، مسئلہ ہی نہیں، اب میرا حکم چلتا ہے، مسئلہ ہی نہیں، اب میری حکومت ہے، جیسا میں آرڈر جاری کروں، صحیح بھی تو صحیح ہے، غلط بھی تو صحیح ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن انہیں سوچنا چاہیے یہاں بادشاہ ہے جس کی عمر کتنی بڑی ہے، جس کے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب اس نے ظلم کیا تو اللہ کا عذاب آیا، 400 سال تک ذلیل و رسوا ہوا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ 800 سال جب وہ دنیا میں رہا ہوگا، اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا، کتنا ظلم کر سکتا ہوگا، وہ کیا کیا نہ کرنے والے کام کیے ہوں گے، لیکن کیا خود بچ سکا؟ اگر یوں نظر دوڑائی جائے تو کیا 800 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آج اس کی بادشاہت ہے؟ کیا آج
اس کے کوئی چاہنے والے ہیں؟ حالانکہ دنیا کا بادشاہ، نہ اس کا نام لینے والا کوئی، نہ اس کا چاہنے والا کوئی، نہ اس کو پسند کرنے والا کوئی، نہ اس کی بادشاہت، نہ اس کا کوئی آرڈر، نہ اس کا کوئی حکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اگرچہ ساری دنیا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اصل بادشاہت میرے رب کی ہے، اصل بادشاہ بن گئے۔ لہذا ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا اور بہت جلد سے جلد پہنچے گا۔ ظالم حکمرانوں کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے کہ فقط ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا، ایک مچھر۔ آپ دیکھیں نا، جب ظالم ظلم کرے گا سوچے تو صحیح کہ نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ایک مچھر نے اس کا کام پورا کر دیا۔ اور کیسا پورا کیا؟ ظالم کو ایسے موت نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے عام سیدھے سادے مسلمان رات کو سوئے صبح پتہ چلا ان کا جنازہ ہے، اتنی سیدھی سادی موت نہیں ہوتی ان کی۔ اتنے لوگوں کی جنہوں نے آہیں دی ہوئی ہے، جنہوں نے بدوائیں دی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، پرہیزگار لوگوں کو تنگ کیا ہے، مسلمانوں کو، شہید زادوں کو تنگ کیا ہے، کہ اتنی آسانی سے موت آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو ان کی موت بھی کتنی خطرناک آتی ہے۔ یہ ظالم بادشاہ ایک رات میں نہ مرا، 400 سال تک طرف تلا، 400 سال۔ اب پورا واقعہ کیا ہے مختصر کر کے میں عرض کروں کہ کیا ان کا معاملہ ہوا تھا آپس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، جس کا 17ویں پارے کے اندر ذکر موجود ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ بتوں کو توڑنے کے بعد اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا کہ اب انہیں آگ میں ڈالا جائے، تو بتوں کو کیسے توڑا؟ پھر اس کے بعد جو ہے آگ میں ڈالا گیا تو رب عز و جل کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا، ہم نے فرمایا، یا نار، اے آگ، کونی بردوں و سلام، ہو جا ٹھنڈی بھی، سلامتی والی بھی ہو جا۔ کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، اب آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آسانی سے آگ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آگ سے باہر آئے تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کہ آگ کا کام تو ہے ہی جلانا، لیکن اس نے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اسے نہ جلایا، جبکہ اسے آگ میں ڈالا گیا۔ بہرحال پھر کچھ وقت کے بعد، کیونکہ ابھی آگ کا معاملہ تھا، آگ نے بھی نہ جلایا، پھر ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اب قحط پڑا، سخت قحط پڑا۔ لوگ آتے ہیں نمرود کے پاس غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، گیہوں لینے کے لیے۔ اب وہ جیسے آتے تو اس کو وہ کچھ دیتا، پوچھتا پتا تیرا رب کون؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہے، یعنی نمرود کو رب کہتے ہیں، علیہ باللہ۔ یہ اسے گلا دیتا، اس لیے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، گلا دیتا رہتے، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تشریف فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، نمرود کہتا ہاں بتاؤ تیرا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب اس بات کو سنا، نمرود نے بولا اچھا۔ فوراً 2 شخصوں کو بلایا، دونوں قیدی تھے، ایک کو اس نے موقع پر ہلاک کیا، مار دیا، اور دوسرے کو کہا جا تجھے میری زندگی بخشی۔ پھر کہنے لگا دیکھو جو تیرا رب جو کام کرتا ہے تو وہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ ایک کو مار دیا، موت دے دی، ایک موت دینے والا تھا، اس کو میں زندگی بخش دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر تاریخی اور شاندار جملے ارشاد فرمائے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو رب ہے جس طرح تو کہتا ہے تو نکال سورج کو مغرب سے، کیونکہ یہ جیسی گفتگو تھی اس وقت کے معاملات کے مطابق، سوال تو کرنا تھا، اس کو ذلیل رسوا تو کرنا تھا، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لوگوں سے کھلوا بھی رہا تھا۔ اب اس کے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سورج کو کیسے نکالتا؟ یہاں تو 2 قیدیوں کو بلا، ایک کو مارا، ایک کو بخش دیا، لیکن سورج کو اب مغرب سے نکالنا یہ کیسے ممکن تھا اس کے لیے؟ تو اس کے ہوش اڑے، اس کا چہرہ بھی تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اے ابراہیم جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی گلا نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی گندم نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، جگہ سے گزر رہے تھے، ایک ریت کا ٹیلا آیا، وہاں پر
آپ نے ایک بوری لی اور اس ریت جو ٹیلا تھا اس میں سے ریت کو جو ہے اس بوری میں ڈالا. بوری بھرنے کے بعد گھر تک پہنچے. گھر پہ وہ بوری رکھی ہے کہ گھر والے منتظر تھے اناج کے کہ سب پڑا. اب دیکھیں آزمائش کیسی کیسی آتی ہے. آپ سوچیں اللہ کے خلیل ہے خلیل. آج مسلمانوں میں ذرا آزمائش آتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم پہ ایسا ہوا ہم پہ ایسا ہوا. آپ سوچیں یہ اللہ کے خلیل ہے. خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام قحط پڑا ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ نمرود کے پاس. پھر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو ہر کام میں رب کی طرف سے حکمت ہے. اب یہاں دیکھیں کیسی حکمت کہ یہاں پر وہ ریت کے ٹیلا تھا اس میں سے ریت اس بوری میں ڈالی اور وہاں سے لے کے گھر کی طرف آئے. اب گھر میں اس ریت کی بوری کو رکھا اور خود آرام فرما ہو گئے, سو گئے. آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دیکھا کہ بوری آ گئی ہے. حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں. اس بوری کو کھولا. جیسے کھولا تب اس میں ریت نہ تھی. رب کی حکمت, اب اس کے اندر اعلیٰ قسم کی نفیس گندم موجود تھی. دیکھ کے خوش ہو گئی. اتنی اعلیٰ قسم کی ایسی گندم. پھر انہوں نے جو ہے اس گندم کو نکالا. اس کی روٹیاں تازی تازی روٹیاں بنائی. ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں روٹیوں کو پیش کیا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام روٹیوں کو دیکھا فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ آپ ہی تو لائے. بس یہ بات سنی سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے رزق عطا فرما دیا. اب میرا رب چاہتا تو ڈائریکٹ اس طرح دے سکتا تھا, بلکہ میرا رب چاہتا اللہ کا خلیل ہے گھر پہ عطا فرما دیتا. لیکن ہر کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ظالموں کو تباہ کر دے برباد کر دے. ہم دیکھ رہے ہیں پھر وہ عیش عشرت میں ہے. کبھی اس حوالے سے اپنے ذہن کو منتشر نہ کرنا, اپنی سوچوں کو کمزور نہ کرنا. وجہ یہ کہ ہر کام کے اندر اب کی حکمت پوشیدہ ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ظالم نہیں بچتا. ظالم اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. آج کل اس پہ اللہ کا عذاب آنا ہے. ابھی نمرود کا بھی یہ حال ہوا. پھر یہاں پر یہ سلسلہ مکمل ہوا. اب وہاں پر اللہ رب العزت نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. اس فرشتے نے کہا کہ نمرود رب عز و جل پر ایمان لے آ, جو تیرا بھی رب ہے اس پہ ایمان لے آ. اب وہ کہتا ہے کون ہے رب؟ وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ رب تو وہ خود ہے. نمرود کہتا ہے رب تو وہ خود ہے, اور کون رب ہے؟ ایک بار ہوا اس کی سمجھ نہ آئی. دوسری بار دوبارہ فرشتہ آ کے بتا گیا نہ سمجھا. تیسری بار دوبارہ آیا اب بھی نہ سمجھا. اب کیا ہوا؟ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. کیسا عذاب؟ اللہ رب العزت نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب چھوڑ دیا. مچھر, اور تفسیر میں آتا ہے کہ اتنے مچھر تھے کہ سورج چھپ گیا. اب دھوپ کا نام و نشان نہیں. اتنے مچھر ان تمام کو کاٹ کے لوگوں کو ختم کر دیا, یہاں تک کہ ان کے گوشت کو بھی چاٹ دیا. اب صرف ہڈیاں رہ گئی سوائے نمرود کے. ایک نمرود بچا رہا. باقی قوم کا اتنا سخت حال ہو گیا. اب دیکھیں ظالم کا ظلم کرنے کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. اب یہاں پر اس ظالم کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ خود بظاہر اس اعتبار سے محفوظ رہا, ساری قوم اس تباہی میں آ گئی. اب ایک مچھر اس کی ناک کے اندر چلا گیا, صرف ایک مچھر. اتنے سارے مچھروں کا جوڑ تو قوم کے پاس آیا, لیکن رب کی حکمت دیکھیں کہ ظالم کا انجام کتنا برا ہے. ایک مچھر کیا شے ہے؟ فرمایا ایک مچھر آیا فقط اس نمرود بادشاہ کے پاس جسے ساری دنیا میں بادشاہ کی بھی تھی, 800 سال سے زیادہ اس کی عمر رہی. وہ ایک مچھر اس کے ناک کے اندر سے دماغ تک پہنچا. اس نے بن بن کرنا شروع کیا. یہاں اس نے اچھلنا شروع کیا. ابھی کاٹا بھی نہیں ہے, گوشت کو چاٹا بھی نہیں ہے, اب یہ کمزوری ضعف کی حالت میں آیا بھی نہیں ہے. صرف ایک مچھر تھا بس. ظالم ذرا سوچے, ظالم ذرا ظلم کرتے وقت ذرا سوچے, خوف کے مارے اپنے بارے میں ذرا سوچے وہ کر کیا رہا ہے. میرا رب جب چاہے گا ان بطش ربک لشدید تجھے پکڑ لے گا, اور جب پکڑے گا تجھے موقع پہ ہلاک نہیں فرمائے گا بلکہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے گا, جس طرح سے نمرود بادشاہ کو کیا. اور ظالم بڑے بڑے ظالم فرعون بنے تھے. یعنی پہلے اس کا صدا بادشاہ نے رد کی ہے, آنے والا 2 3 4 5 سال کے لیے آئے گا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچے تو صحیح ہے. تو بادشاہ تھا جس کو ہمیشہ رہنا تھا,
اس کا حال اتنا برا ہوا ظلم کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہ خصوصی طور پر اگر کہا جائے عشاقان مصطفیٰ محبوب کے پکے پکے چاہنے والے صحیح عقیدہ مسلمانوں پر کتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، زنجیریاں لگا کر ہتھیلیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا، نہ جانے کیا کیا عمل ہو رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ بطش ربک لا شدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے نا پھر وہ نہیں چھوڑتا، جب تک رعایت نہیں ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، مظلوموں کے پاس جا جا کے معافی مانگو، شاید تمہاری بچت ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھنا یہ جو بدوائیں آہیں پہنچ رہی ہے نا، ان کو کوئی عدالت، کوئی حکومت، کوئی آپ کی سپاہی کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ یہ بدوا بڑی خطرناک سے ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا، جس نے بھی، جو منصب پر ہے وہ بھی، جو منصب پر نہیں وہ بھی، جس نے ظلم کیا ہر ایک کا حساب ہوگا۔ یہ رب عز و جل حساب فرمائے گا۔ نمرود بچا نہ بچا، نہیں بچ سکتا۔ ایک مچھر نے اس کا حال تمام کیا، مچھر اوپر گیا، اب 400 سال تک اس کی بادشاہت ہوئی، اب 400 سال عیش و عشرت میں گزرے، اب بقیہ 400 سال باقی زندگی کے۔ اب کیا ہوا، 400 سال پورے ہوئے، یہاں مچھر اس کے ناک میں گھسا، اس کے دماغ تک پہنچا۔ مچھر کتنا تھا؟ فرمایا ایک مچھر تھا۔ اب وہ اندر جا کے بھیک نہیں کرتا، اس کو تکلیف ہوتی، بڑا علاج کروایا، خود بادشاہ تھا دنیا کا، اچھے علاج کروائے، کوئی افاقہ نہیں، دماغ تک کس کا علاج پہنچے گا؟ اب کیا کیا جائے؟ آخر کار جب اس نے اپنے آپ کو 2-4 بار سر پر مارا، مچھر ایک جگہ بیٹھ جاتا، اس کو سکون ملتا۔ کہا یہ تو اچھا طریقہ ہے۔ جیسے بینکنگ ہونا شروع ہو، دماغ کے اندر درد اور تکلیف ہونا شروع ہو، اپنے آپ کو مارا جائے، سر پر مارا جائے۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ ہے جو لوگوں کو اپنے آگے سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میں تیرا رب ہوں، ولیعذ باللہ۔ اس کے باوجود حال کتنا برا ہوا کہ اب لوگوں کو بلا بلا کے کہتا ہے کہ چپل اٹھاؤ میرے سر پہ مارو۔ کلام بعد میں کرنا، گفتگو بعد میں، پہلے تمہیں چپل اٹھانا ہے، میرے سر پہ مارنا ہے۔ کتنا برا حال ہوا۔ یہ ظالموں کا انجام ہے۔ ظالم ذرا سوچے، جتنے بھی ظالم ظلم کرنے والے ان کا حال ایسا ہی ہے، اتنی آسانی سے موت نہیں ملتی ان کو۔ پھر وہ ایک جوتا لگتا، اس کو کچھ افاقہ ہوتا، کچھ دیر بعد دوبارہ تکلیف، بات منقطع، دوبارہ جوتا مارا، دوبارہ جوتا مارا جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ اب بادشاہ کا محل ہے، اب ہر جگہ جگہ جس طرح یہ پنکھے نظر آ رہے اس طریقے سے ہر جگہ جگہ جوتے لٹکے کہ بادشاہ جہاں پر کھڑا ہوگا بیٹھا ہوگا وہاں پر آواز دے گا، فوراً اس کو جوتا مارنا ہوگا۔ کتنی ذلت رسوائی، کتنا سخت عذاب، کس وجہ سے؟ ظلم کرنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، کتنا سخت عذاب اس کو آیا۔ پھر 400 سال تک یہ اسی طرز پر زندہ رہا، اس کو جوتے لگتے رہے۔ فرمایا تیری بادشاہ 400 سال تک کی تھی، اب 400 سال تک تو جوتے کھاتا رہے گا۔ یہ حضرت سوچے، اگر میرا رب چاہتا تو موقع پر اس کو ہلاک فرما دیتا، نہ 400 سال تک اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ جو کوئی اس کے دربار میں آتا اس کو پہلے جوتے مارتا پھر کلام کرتا۔ یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا؟ ظلم کی وجہ سے ہوا۔ لہذا آج کے وقت میں بھی تو ظالم ہے، یقیناً اس کا انجام بھی یہی ہے، اور اس کا انجام بہت قریب ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جس نے ظلم کیا اس پر کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ رب العزت ظالموں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے، مظلوموں کی غیبی مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، ظالموں پر اپنا خصوصی جبر، اپنا قہر، اپنے خصوصی عذاب کا نزول فرمائے۔ جن احباب نے درس قرآن میں شرکت کی مناسب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا